لیکن یہ چیزوں تو آخر ہے نا. تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کریں. میں 5 چیزیں لکھ کے لایا تھا, صرف 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں, باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو کر لیں گے کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے. تو اب ان کا علاج, ایک تو جو یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں آگے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں, اس کا بھی علاج. جو کہتے ہیں جناب 5 آئے تھے ان کو جلا دیا, 2 باقی رہ گئے, اس کا بھی علاج. اور باقی جتنے سارے میں نے معاملات بتائے نا, ان سب کا میں آپ کو علاج بتانے لگا ہوں. علاج کے بعد اگر پریشانی ہو تو میرے سے رابطہ کر لیں ادھر, اگر نہیں رابطہ آتا تو ویب سائٹ نمبر ہے اس پہ رابطہ کر لیں, فون نمبر ہے اس پہ رابطہ کر لیں ادارے کا. نہیں تو جہاں جہاں آپ مرید ہیں اپنے اپنے آستانوں سے رابطہ کر لیں. نہیں ایسا ہوتا تو جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے, وہاں پر چلے جائیں. اگر ایسا بھی نہیں ہوتا کسی صاحب قرآن سے دوستی کر لو, پھر بھی پریشانی دور ہو جائے گی. اچھا ایک ساتھی وہ ہے جو صاحب جو مزاروں کو بھی نہیں مانتے, بھائی ایسے بھی تو ہے نا, ٹھیک ہے, ان کا عقیدہ ہے اپنا, ٹھیک ہے, وہ نہیں مان رہے, وہ نہیں جاتے مزاروں کے پاس, نہیں جاتے پیروں کے پاس, نہیں جاتے اولیاء اللہ کے پاس, نہیں جاتے نیک لوگوں کے پاس نہیں جاتے. ان کا بھی اپنا ایک مزاج ہے نا. ان کے لیے بھی میری گزارش ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے, جو میں بتا دیتا ہوں, ان کو پڑھ کے اپنے گھر والوں کو پلا دیا کریں, اللہ شفا دے دے گا. کوئی اس میں شرک والی, بدعت والی, برائی والی بات نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گھر میں جب کوئی بیمار ہوا کرتا تھا قرآن کی آیتیں پڑھ کے پانی دم کر کے پلایا کرتے تھے. تو میں نے اس کا علاج لکھ کے لے کے آیا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سورۃ بقرہ اپنے گھر میں سارے دن کے اندر کم از کم 1 مرتبہ ضرور تلاوت کی جائے. جس گھر میں جو کہتے ہیں یہ نکاح میں آ گئے ہیں جاتے نہیں ہیں, اتنے آئے تھے باقی بچ گئے ہیں جا نہیں رہے ہیں نا, جنات کا جس گھر میں اثر ہو, لائٹ خود ہی بند ہو جاتی ہے, خود ہی چل جاتی ہے, بلند آواز سے سورہ بقرہ تلاوت کرنی ہے. کون سی سورت کرنی ہے بڑی لمبی والی سورت ہے, لیکن کون سی سورت تلاوت کرنی ہے؟ سورہ بقرہ. 11 دفعہ درود پاک پہلے پڑھ کے 11 دفعہ بعد میں کر کے گھر میں بلند آواز سے سورہ بقرہ. ایک ہوتا ہے کہ سی ڈی کیسٹ کے ذریعے لگا دیتے ہیں, یہ بات بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے, لیکن خوب بات یہ ہے کہ گھر والوں میں سے کوئی بندہ قرآن پڑھے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے مسجد سے بچے بلائے, کون بلایا؟ مسجد سے بچے بلائے اور انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی, وہ چلے گئے. اچھا مجھے بتائیں, ایک بندے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, دوائی دوسرا بندہ کھائے, آرام کس کو آئے گا؟ تو بھائی اللہ نے تیرا رخ موڑنے کے لیے تجھے تھوڑا پریشان کیا کہ میرے بندے کا پریشانی آئے گی, میری طرف رجوع کرے گا, اس کے گناہ معاف کر دوں گا, تو پھر بچوں کو لا کے بیچ میں شامل کر رہا ہے. خود قرآن کی تلاوت کر, خود ذاتی طور پر. اچھا جس کو سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا, لمبی سورت ہے, میں اس کا اور حل نکال دیتا ہوں. سورۃ ملک ہے. کون سی سورت ہے؟ 29ویں پارے کی پہلی سورت, سورۃ ملک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, یہ والی سورت مکمل 29ویں پارے کی پہلی سورت. روزانہ اپنے گھر کے اندر کم از کم 3 مرتبہ بلند آواز سے تلاوت کر. کتنی مرتبہ؟ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے 3 مرتبہ بلند آواز سے تلاوت کر. میرے رب کی رحمت سے تیرے گھر کے اندر سے جنات کا اثر ختم ہو جائے گا, اللہ کی رحمت سے. کتنی مرتبہ سورہ ملک؟ علاج میرا سمجھ آ رہی؟ یہاں سورہ بقرہ پڑھنی ہے. اگر سورہ بقرہ نہیں آتی تو کون سی سورت پڑھنی ہے؟ سورۃ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے. اچھا اگر یہ بھی نہیں آتی, ایسا بھی ہوتا ہے نا کئی ساتھی ان کو یہ بھی سورت نہیں آتی, قرآن پاک نہیں کہیں پڑھے ہوئے, تو پھر انہوں نے یہ کرنا ہے, ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کون سی تسبیح؟ اس تسبیح کے صدقے سے اللہ ساری روح زمین کو رزق دیتا ہے. جو کہتا ہے میرا رزق وسیع ہو جائے, کاروبار میں ترقی ہو جائے, میرے گھر سے جنات کا اثر ختم ہو جائے, وہ کم از کم 1000 مرتبہ اپنے گھر میں بلند آواز سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے.
درود پاک پہلے اور بعد میں 100 دفعہ پڑھے. اچھا کوئی ساتھی کو یہ بھی نہیں آتا ہے نا, ایسے ساتھی, کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی بہت سارے لوگ دکھا سکتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, بات کیا. اچھا اگر یہ بھی نہیں آتا تو پھر کہنا ہے یا حیو یا قیوم. کیا کہنا ہے؟ پھر بتائیں. یا حیو یا قیوم. کم از کم 1000 مرتبہ صبح اور 1000 مرتبہ شام کو, 100 مرتبہ درود پاک پہلے بعد میں پڑھنا ہے. اس میں شرط کیا ہے؟ فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے پڑھنا ہے, عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے پھر پڑھنا ہے. مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. بہنوں بیٹیوں نے نماز نہ بھی پڑھنی ہو تو تسبیح پڑھ سکتی ہیں, تسبیح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ادارے سے آ کے CDs لے جائیں, یہاں سے آپ CDs لے جا کر اس کو اپنے گھر میں سنیں. کسی کا تعلق اگر CDs چلانے والوں سے ہے تو اس کو جا کے لگا کے دے دیں تاکہ سارا علاقہ مستفید ہوگا, ثواب اسی کو ہی ہوگا. اچھا یہ سارا تو علاج میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس علاج کے بعد ایک اور بات چھوٹی سی, اس سے بھی چھوٹی. کوئی روحانی بندہ صاحب نظر صاحب بصیرت ایسا بندہ ہو, اس کو اپنے گھر میں چکر لگا لو, ویسے ہی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کیا کرنا ہے؟ مولیاں دی روٹی کھول دیتی ہے, اس کو اپنے گھر میں چکر لگا دو. کسی صاحب بصیرت کو, کس کو؟ کسی صاحب بصیرت کو, کسی اللہ والے کو اپنے گھر کا چکر لگا دو, اس کے پیروں کی برکت سے اللہ تیرے گھر کی نحوست دور کر دے گا. اچھا یہ ساری باتیں سننے کے بعد اگلی بات بھی سننے, آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کہیں گے مرسی صوفی صاحب نے دعوت دے دی. اور میرے بھائی میں اللہ والا نہیں ہوں, میں تو اللہ والوں کے پیروں کے ذرے کی خاک کے برابر بھی نہیں. اللہ والے کی شان دیکھنی ہے تو میرے علی حجویری کی شان دیکھ تو یار. اللہ والے کا رتبہ دیکھنا ہے تو میرے میاں میر صاحب کا رتبہ دیکھ تو یار. اللہ والے کا رتبہ دیکھنا ہے تو میرے مادو لال حسین کا رتبہ دیکھ تو. اللہ والے کا رتبہ دیکھنا ہے معین الدین چشتی اجمیری کا رتبہ دیکھ تو نا. اگر اللہ والے کا رتبہ دیکھنا ہے شاہ عبداللہ غازی کا رتبہ دیکھ تو ذرا, پھر پتہ چلے کہ اللہ والوں کا رتبہ کیا ہے. اچھا اگر وہ نہیں آتے تو ضد نہیں کرنی, ان کے پاس بیٹھ کے بھلا کیا کہنا ہے؟ کہنا بابا جی ایک نگاہ میرے کارتے مار دو. آئے آئے اللہ, کیا کہنا ہے؟ ایک نگاہ. پھر بتاؤ کیا کہنا ہے؟ بابا جی ذرا نگاہ میرے کار ہیں, بابا جی کی نگاہ میرے. اور میرے بھائی یہ نگاہ کیسی نگاہ ہے؟ حدیث قدسی کہتی ہے جس پہ رب کرم کر دے اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہوتا ہے یار. اس کا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے, اس کی زبان خالق کی زبان ہوتی ہے, اس کے ہاتھ رب کے ہاتھ ہوتے ہیں, اس کی آنکھ رب کی آنکھ ہوتی ہے. پھر وہ تو نہیں دیکھنا, دیکھ تو پھر کوئی اور رہا ہے یار. اچھا اگر یہ بھی نہ موقع ملے, ایڈے سوکھے علاج تانوں کون دسے گا؟ اگر یہ بھی نہ موقع ملے, اپنے گھر میں بیٹھ کے نا تو میرے علی حجویری کے مزار کا تصور کر لیا کر. تصور میرے بھائی سوچا کر, اگر ان کے تصور میں اتنا مزہ ہے. ایک بات تو نہ ہونے والی لیکن بتانا چاہتا ہوں. ایک دوست ہے میرا, اچھے ہوتے پر فائز ہے آج کل, مجھے کہنے لگا یار میں نے فلاں فلاں بندے سے بات کیا تو اس نے کہا ملاقات کرو. میں کہا ملاقات کر لیتے. ملاقات کی, کہنا یار ہم آپ کو اتنا یہ والا عہدہ دے رہے ہیں, آپ آ جاؤ, لوگ آپ کو سلوٹ کیا کریں گے, آپ کو سلام کریں گے, اتنا جناب پاکستان میں نام ہوگا, فلاں کوئی بھی عہدہ تھا دنیا کا. یہ چند دن پہلے کی بات. میں کہا یار بات سن میری, اللہ نے یہ عزت بنائی ہے, بنی رہنے دو. پھر تاریخ یہ کہتی ہے فقیری چھوڑ کے بادشاہی نہیں کرتے, بادشاہیاں چھوڑ کے فقیریاں کرتے. کہتے نہیں یار دیکھ ہر جگہ جائے گا, پوری دنیا میں جائے گا تو تجھے سلوٹ ہوگا. پوری دنیا اپنی مثال صحیح دے رہے نا اپنے لحاظ سے وہ, کہ دیکھو بھجن اگر آپ پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو لوگ آپ کو سلوٹ کریں گے. میں کہ یہ سلوٹ کتنے دن کے؟ مہینہ, 2 مہینے, سال, 2 سال, 4 سال, 5 سال,
ایسا ہی ہوگا 5 سال